خطاب قائد اعظم۔ خطابات اور القابات مسلمانوں کی تہذیبی روایات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ابو البشر اور صفی اللہ کے القاب استعمال کیے۔ دیگر پیغمبروں کو بھی مختلف القابات سے پکارا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی القابات اور خطابات سے نوازا۔ یہی روایات مسلم دور حکومت میں آگے بڑھتی رہی۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے بھی مختلف القاب اپنائے۔ ہندوستان میں مغلیہ عہد حکومت میں اس روایات کو مزید مستحکم کیا گیا۔ مغل حکمرانوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں افراد کو خطابات اور اعزازات سے بھی نوازا۔ ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں خطابات ہی لوگوں کی پہچان بن گئے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تصنیف اسباب بغاوت ہند میں ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کا ایک سبب یہ بھی بتایا کہ انگریز حکومت نے سابق بادشاہوں کے زیر استعمال القابات اور اعزازات کو جاری نہیں رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک اور نواب بہادر یار جنگ جیسے چند رہنما ایسے ہی ہیں جو اپنے نام سے زیادہ اپنے خطابات سے پہچانے جاتے ہیں۔ قائد اعظم ایک خطاب ہے جو کئی رہنماؤں کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن محمد علی جناح کے نام کے ساتھ ایسا سجا کہ ان کے نام کا ایک جزو معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے قائد اعظم کے الفاظ 1921 میں ان کی تحریروں کا مجموعہ شائع کرتے وقت ان کے پبلشر مشتاق احمد نے استعمال کیے۔ 31 مارچ 1923 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ شیخ سعید حسین نے عظیم ترک حکمران مصطفیٰ کمال پاشا کو قائد اعظم قرار دیا۔ کانپور کے ایک اخبار زمانہ نے جون 1929 میں ایک اشتہار شائع کیا۔ اس میں گاندھی جی کے لیے قائد اعظم کا خطاب استعمال کیا، لیکن یہ خطاب ان کی شخصیت سے میل نہ کھا سکا۔ اردو زبان کے بہت سے اخبارات نے مختلف مواقع پر کچھ رہنماؤں کے لیے قائد اعظم کے الفاظ استعمال کیے۔ 6 اپریل 1928 کو لاہور کے روزنامے انقلاب نے یہ سرخی جمائی: قائد اعظم ڈاکٹر انصاری کا اعلان۔ مولانا محمد علی جوہر کے لیے بھی قائد اعظم کا خطاب استعمال ہوا۔ 1931 میں ان کی وفات کی خبر چھاپتے ہوئے بجنور کے سہ روزہ اخبار مدینہ نے انہیں قائد اعظم قرار دیا۔ اسی اشاعت میں خورشید آرا بیگم نے اپنی نظم اشک حنین میں جوہر کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا: الوداع اے قائد اعظم او بطل حریت، الوداع اے بہتری قوم را روح الامین۔ دہلی کے اردو اخبار ملت نے بھی جوہر کے لیے قائد اعظم کے الفاظ استعمال کیے۔ مشہور روسی ادیب ٹالسٹائی کو بھی ترقی پسند تحریک کے عروج کے زمانے میں ترقی پسند ادب کا قائد اعظم لکھا گیا۔ 1937 کے انتخابات کے موقع پر خلیفہ شجاع الدین نے اپنے ایک پمفلٹ میں علامہ اقبال کو دیگر القابات کے علاوہ قائد اعظم بھی تحریر کیا۔ مرزا بیداد خان امرتسری نے کمال اتا ترک کی وفات پر لکھا: بسانہ ارتحال قائد اعظم ملت غازی مصطفیٰ کمال پاشا۔ قائد اعظم کے الفاظ ان میں سے کسی شخصیت کا مستقل خطاب نہ بن سکے۔ یہ وہ دور ہے جب محمد علی جناح ابھی محمد علی جناح ہیں۔ 1937 میں محمد علی جناح کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ عوامی جماعت بن کر ابھرتی ہے۔ محمد علی جناح زعیم الملت اور قائد ملت کے خطابات سے مشہور ہوتے ہیں۔ اس سے قبل یہی خطابات مولانا محمد علی جوہر کے لیے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب کس نے دیا؟ یہ سوال تحقیق کا طالب ہے۔ اس سلسلے میں کئی نام لیے جاتے ہیں۔ جمیل الدین احمد نے اپنی کتاب گلمسز آف قائد اعظم میں تحریر کیا ہے کہ محمد علی جناح کے لیے یہ خطاب سب سے پہلے مولانا مظہر الدین شیرکوٹی نے اپنے اخبار الامان میں استعمال کیا۔ 7 دسمبر 1936 کو جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا احمد سعید نے مراد آباد کی جامع مسجد میں اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا: آج مسلمانوں میں سیاست کو سمجھنے والا اس یعنی محمد علی جناح سے بہتر کوئی نہیں، لہذا مسلمانوں کے قائد اعظم ہونے کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔
مشہور ادیب خواجہ حسن نظامی نے بھی اپنے جریدے منادی میں قائد اعظم کا خطاب اپنی تحریروں میں استعمال کیا۔ قائد اعظم کے سوانح نگار اور ان کے پرائیویٹ سیکریٹری مطلوب الحسن سید کی تحقیق کے مطابق قائد اعظم کا لفظ پہلی بار 1937 کے لکھنؤ کے مسلم لیگ کے اجلاس میں زمیندار اخبار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان نے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا تھا، ہمارے قائد محمد علی جناح ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ 3 جنوری 1938 کو کلکتہ کے مشہور اردو اخبار عکس جدید میں محمد علی جناح کے گیا کے دورے کی رپورٹ قلم بند کرتے ہوئے یہ سرخی لگائی گئی، گیا میں مسلمانان ہند کے قائد اعظم کی آمد۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ 1938 تک محمد علی جناح قائد اعظم بن چکے تھے۔ ہندوستان کے تمام اخبارات ان کے لیے قائد اعظم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ قائد اعظم کے خطاب کو مقبول بنانے میں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک لیگی کارکن میاں فیروز الدین احمد نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ عبد المجید سالک نے اپنی کتاب سرگزشت میں لکھا ہے کہ میاں فیروز الدین آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاسوں میں قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ بڑی محبت سے بلند کرتے تھے۔ محمد علی جناح کے لیے قائد اعظم کے الفاظ صرف مسلمانوں نے ہی استعمال نہیں کیے، قوم کے سرکردہ رہنما بھی نام کے بجائے قائد اعظم کے خطاب سے پکارنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ گاندھی جی نے 29 جنوری 1943 کو لارڈ ڈنلپ گو کو جو خط تحریر کیا تھا، اس میں بھی جناح کے نام کے بجائے قائد اعظم کا لقب استعمال کیا تھا۔ 7 مارچ 1943 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کے دہلی کے اجلاس میں یہ قرارداد منظور کی گئی کہ آئندہ ان کے نام سے پہلے قائد اعظم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ 1944 میں مشہور کانگریسی رہنما راج گوپال آچاریہ نے جو 2 ٹیلی گرام روانہ کیے، ان میں آپ کو قائد اعظم کے الفاظ سے مخاطب کیا۔ 1945-46 کے دوران میں صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کی بنیاد پر حصہ لیا۔ ان انتخابات میں جو نعرے لگائے گئے، ان میں ایک پرجوش نعرہ یہ بھی تھا، قائد اعظم زندہ باد۔ ان انتخابات میں شاندار کامیابی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جلد ہی اپنی منزل مل گئی۔ آزادی سے 2 روز پہلے 12 اگست 1947 کو ملک کی آئین ساز اسمبلی کے اجلاس میں قائد ملت لیاقت علی خان نے ایک قرارداد پیش کی، جسے فوراً منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ 15 اگست سے ملک کے نامزد گورنر جنرل کے لیے آئندہ تمام سرکاری دستاویزات میں قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد 13 ستمبر 1948 کو دی ٹائمز لندن نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسٹر جناح کے عنوان سے اداریہ قلم بند کرتے ہوئے یہ تحریر کیا، مسٹر جناح صرف قائد اعظم ہی نہیں، قائد اعظم سے بھی بہت بڑے تھے۔